بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج برکات القرآن میں تعارف پیش کر رہا ہوں سورہ حج کا۔ سورۃ الحج کلام مجید کے تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 22واں ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 103 نمبر پر مدنی سورہ ہے۔ یہ سورہ اس کے مکی یا مدنی ہونے میں ایک معمولی اختلاف ہے، جسے اہل علم نے اس طرح سے حل کیا ہے کہ اس کی بعض آیات کا تعلق مکہ مشرفہ سے بھی ہے اور اس کی اکثر آیات کا تعلق مدنی ہے۔ اس اعتبار سے علامہ حافظ جلال الدین سیوطی نے اسے مدنی ہی لکھا ہے۔ اس سورت کے جو مضامین ہیں اور اس سے پچھلی جو سورہ ہے سورۃ الانبیاء، اس میں مضامین کے اعتبار سے کچھ چیزوں کا ربط ہے، یکسانیت ہے۔ سورۃ الانبیاء میں آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ سورۃ الانبیاء کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ ذکر آخرت، یوم الحساب سے ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ یوم حساب قریب آن پہنچا ہے اور لوگ ابھی بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ذکر آخرت سے وہاں سے ابتدا ہوئی اور قیامت کے حال و احوال کا تذکرہ جس طرح سورۃ الانبیاء میں کیا گیا، اس سورۃ الحج کے اندر بھی ابتدا اس ہی موضوع پر ان ہی مضامین کے ساتھ کی گئی اور بڑے شاندار اور محتم بشان الفاظ یہاں رکھے گئے اور پوری انسانیت کو مخاطب کیا گیا۔ اس زمانے میں مشرکین مکہ ہوں یا قرآن کے جو مخاطبین تھے، جو اسلام کے معاند سامنے کھڑے تھے، وہ یوم الآخرت کا انکار کر رہے تھے، تو انہیں یہ بتایا گیا کہ اے انسانوں، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہے، دہشت ناک اور خوفناک ہونا ہے۔ اب اس مقدمے کے ساتھ، اس تمہیدی کلمہ کے ساتھ آگے جو اس کا ذکر آتا ہے کہ کس طرح سے اس کو دلائل کے ساتھ رکھا گیا کہ قیامت برپا ہوگی۔ ان کے جو اعتراض تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہڈیاں گل سڑ گئیں، مدتیں گزر گئیں، کچھ صدیاں گزر گئیں، ہزارہ سال گزر گئے، اور یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ ایک دن آئے گا زمین سے یہ دوبارہ نکلیں گے، ان کو پھر گوشت چڑھے گا، ہڈیاں نکلیں گی، پھر یہ کلام کریں گے، پھر عدالت الہیہ قائم ہوگی۔ یہ ممکن کیسے؟ آج بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کلام کرتے ہیں۔ تو اس بات کو پورے عقلی دلائل کے ساتھ ان کے سامنے رکھا گیا کہ جس کو انسانی عقل و شعور چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید فرقان حمید سے جو محبت کرنے والے ہیں، میرا یہ درس سنتے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ سورۃ الحج کی ان ابتدائی آیات کو بالتفصیل ترجمے کے ساتھ آپ ضرور پڑھیں کہ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے ان کے سامنے اس بات کو کس انداز میں پیش کیا، کس انداز میں رکھا کہ وہ لاجواب ہو گئے۔ اور اس کا میں خلاصہ آپ کی خدمت میں یہاں ایک دو لائنوں میں کرنا چاہتا ہوں کہ ابتدا تو اس قیامت کے دن کی دہشت بیان کی گئی، خوف بیان کیا گیا، وہ کیسا ہولناک اور عجیب دن ہوگا۔ یہ ظاہری بات ہے، یہ سارا نظام ہستی، یہ زمین تا فلک جو کچھ ہے، یہ شمس و قمر جو کچھ ہے، یہ نظام شمسی جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، زمین پہ بہتے دریا، سمندر، پہاڑ، یہ سب کچھ اس نے فنا ہونا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب یہ ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہوگی، فنا ہو رہا ہوگا، تو اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور پھر اس مقام پر بھی بیان کیا، کلام مجید کے اندر دیگر کئی مقامات ہیں کہ جو بالخصوص 30ویں پارے کی جو صورتیں ہیں ان میں اس منظر کو
کھول کر واضح انداز میں بیان کیا گیا، جو انشاءاللہ اپنے موقع پر میں عرض کروں گا۔ اور پھر اس وقت لوگوں کی کیفیات کیا ہوں گی، لوگوں کے دل کس طرح سے دہلیں گے، اس منظر نامے کو پہلی آیت کے اندر، دوسری آیت کے اندر، تیسری آیت کے اندر اس منظر نامے کو اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے بیان کر دیا۔ آگے جا کر پانچویں آیت، وہ سائنس بیان کی گئی، وہ عقلی دلیل ان کے سامنے رکھی گئی کہ تم ہو کیا، انسان کی اصل ہے کیا، انسان کے وجود کی تاریخ کیا ہے، اس کا خمیر کیا ہے، یہ بنا کیسے ہے، اس کی نقطہ آغاز کیسے ہوا ہے، یہ ماں کے رحم میں اس کے جو نشو و نما ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت وہاں اس کے نقش و نین جو بناتا ہے، اعضائے بدن میں جو ایک لوتھڑا کس طریقے سے وہ مختلف مراحل سے گزر کر ایک جیتا جاگتا انسان بن جاتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ بولتا ہے، اس میں عقل آتی ہے، شعور آتی ہے، یہ ساری چیزوں کا ایک سکیچ بنا کر اس ایک آیت کے اندر، آیت نمبر 5 کو اگر آپ ملاحظہ کریں گے تو آپ یقین کریں کہ لاجواب ہو جاتا ہے انسان۔ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے جس طرح ایک باشعور انسان کو دعوت فکر دی ہے، یہ ہے اس کی سورہ حج کا ابتدائی مقدمہ۔ ظاہری بات ہے اس کا نام سورہ حج ہے، حج اسلام کا ایک عظیم الشان رکن ہے، اس کے تمام احکام، حج کرنے کا طریقہ، حج سے متعلق جتنی باتیں ہیں، قربانی کے معاملات ہیں، وہ سارے احکام جو ہیں اس سورہ کے اندر تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان کر دی ہے۔ تیسری چیز اس کے اندر حج کے علاوہ، یعنی پہلی چیز میں نے عرض کر دی کہ قیامت کے حال و احوال اور اس کا منعقد ہونا، اس کے اوپر دلائل، پھر حج کی ساری تفصیل۔ تیسری چیز جو ہے یہ کند مقرر کہیے، یعنی ان چیزوں کو دوبارہ لایا گیا اور نئے اسلوب کے ساتھ اور نئے احسن انداز سے اس کو مزید پیش کیا گیا، وہ پہلی قوموں کے ساتھ جو سلوک ہوئے، اور یہ مکی صورت کا مزاج ہے، اور یہ جو آیات آتی ہیں اس پر اہل علم نے کہا ہے کہ ان کا تعلق مکہ مشرفہ کی اس دورانیے سے ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت جل وعلا شانہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے، خالق کائنات ہمیں فہم قرآن عطا کر دے، قرآن سے جوڑے، قرآن سے ہمیں محبت نصیب فرمائے، قرآن کو ہمارا امام بنا دے۔ قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن ہمارا ہادی ہے، ہم اسے اپنا امام سمجھ لیں، اپنی زندگیوں میں قرآن کو لے آئیں، قرآن کی خدمت، قرآن سے محبت، قرآن سے تعلق، قرآن سے رشتہ، اہل قرآن سے بھی محبت، یہ سارا دین کا تقاضا ہے۔ رب تعالی جل وعلا شانہ نے یہ کتاب ہمارے لیے زندہ جاوید اتاری اور ہمارے اندر رکھی، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔